ناظرین ابھی ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک بچہ جو ہے صرف 2 کلو آٹا جو ہے وہ ایک دکاندار سے مانگ رہا ہے، جبکہ دکاندار جب اس کو انکار کر دیتا ہے تو وہ بچہ اس دکان سے وہ 2 کلو آٹا جو ہے وہ چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دکاندار پھر اس کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ اس بچے کا صرف ایک ہی وہ دہائی سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے گھر والے بھوکے ہیں، خدا کے لیے مجھے 2 کلو آٹا دے دو۔ ناظرین یہ ہر تیسرے گھر کی پاکستان میں کہانی بن چکی ہے۔ کل جس طرح سے بے دردی کے ساتھ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں، جس طرح سے آئے روز بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر جس طرح سے پچھلے بل آئے ہیں اور جو اگلے بل آ رہے ہیں، آپ یقین مانیں کہ یہی وجہ ہے کہ ملک میں مالی اور اخلاقی کرپشن جو ہے اس کی بہتات ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ بگڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایجیٹیشن، جس طرح کہ اب آپ نے سنا کہ 2 ستمبر کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا جو ہے اعلان کیا گیا ہے۔ ابھی تک تاجران نے اعلان کیا تھا، لیکن اب سیاسی جماعتیں، جماعت اسلامی کی صورت میں اور بھی 1-2 جماعتیں جو ہیں وہ اس میں کود پڑی ہیں، اور جو اس کے بیک پہ وہ پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے اس کو مکمل طور پر بیک اپ کر رہی ہے۔ تو یہ احتجاج جو ہے ملک گیر ہوگا، اور آہستہ آہستہ ایسے احتجاج جو ہوتے ہیں وہ جو ہے بڑے جسے کہتے ہیں نقصان کا یا سہنے کا باعث بنتے ہیں۔ ناظرین جو غربت ہے وہ کسی بھی اگر قوم میں یا ملک میں آ جائے تو اس کے لیے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ کوئی ایسی پالیسیز مرتب کرتے ہیں جس سے کم از کم اتنا ہو کہ جو غریب آدمی ہے وہ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ آسانی سے کھا سکے۔ لیکن ہمارے ملک میں جس طرح سے ایک میں کہتا ہوں بے دردی کے ساتھ جو آئے روز مہنگائی کی جا رہی ہے، جس طرح سے قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ غریب آدمی سے جو ہے وہ جینے کا جو حق ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا۔ ناظرین آپ اندازہ کریں کہ یہ جتنی بھی اشرافیہ ہے، جتنے بھی یہ بیوروکریٹس لے لیں، آپ جو ہائر جو بڑے بڑے سیاستدان لے لیں، منسٹرز لے لیں، آپ اس کیڈر کے لوگ لیں تو یہ لوگ جو ہے ان کے اخراجات جو ہیں وہ آئے روز ان میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ وہی رقم جو ہے وہ غریب آدمی کے ساتھ غریب آدمی سے نکالی جاتی ہے، اس کے جسے کہتے ہیں وہ اس کا جو 2 وقت کا جو نوالا ہے وہ بھی اس کے منہ سے چھینا جا رہا ہے۔ ناظرین آپ اندازہ کریں کہ کوئی بھی کسی بھی ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کہا گیا کہ جی واپڈا کے جو ملازمین ان کے فری یونٹس ختم کر دیے گئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ فری یونٹس کا مطلب ہے اگر آپ اس کو آپ معاف بھی کر دیں تو فائدہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو فری بجلی دینا ضروری ہے، آپ اس کے علاوہ ان کو جو ٹیلٹی الاؤنس دے دیں اس کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں ان کی رپورٹس کا، ان کے معاملات کا، ان کی باتوں کا کہ کس طرح سے یہ ایک مافیا ہے جو کہ پورے ملک پر اس وقت جو ہے قابض ہے، اور کسی طرح سے بھی نہیں چاہتا کہ غریب آدمی جو ہے وہ 2 وقت کا جو ہے وہ سکون کا سانس لے سکے، 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز جو اس وقت ہمارے ملک میں ہونے جا رہی ہے ناظرین وہ یہی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت جسے کہتے ہیں کہ آپ اندازہ کریں اس بچے کے آگے وہ لوگ اتنا زیادہ اتنا بڑا وہ ایک قسم کا وہ گودام ہے جس میں میرے خیال میں آٹے کی یا گندم کی بہتات نظر آ رہی ہے، لیکن اس بچے کو 2 کلو آٹا صرف جو ہے اس نہ دینا یا اس کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ تشدد اس کے اوپر وحشیانہ کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف کیا ہے اس کا قصور یہ ہے کہ وہ 2 کلو آٹا کیوں مانگ رہا ہے۔ یہ ناظرین ہر دوسرے علاقے میں چلے جائیں، آپ کسی بھی محلے میں چلے جائیں، آپ کو ایسے بے شمار گھرانے نظر آئیں گے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب یہ آئے روز ان کے اخراجات آپ حکومت کی ترجیحات دیکھ لیں، ہماری عدالتوں کی ترجیحات دیکھ لیں، ہمارے سیاستدانوں کی ترجیحات دیکھ لیں، اس وقت صرف اور صرف ان کو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ نون لیگ چاہتی ہے کہ ہم اگلی حکومت میں آ رہے ہیں اور ہم اگلی حکومت بنائیں گے، اس لیے ان کی گردنوں میں ابھی سے سریا آ گیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف وہ اپنی وہ کشمکش کی وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ دوسری پارٹیز آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، ان کے اوپر نیب کا یا باقی لوگ، پھر تمام کی تمام جماعتیں جو ہیں اس وقت سب کو آپا دھاپی پڑی ہوئی ہے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے میں نے کل کہا تھا کہ جتنی جلدی الیکشن ہوں گے، جتنی جلدی جمہوری حکومت آئے گی اس طرح ہمارے ملک کے لیے یہ بہتری ہوگی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومتیں بہرحال جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر پریشر بھی ہوتا ہے، ان کے اوپر عوام کی جانب سے ایک قسم کا وہ ایک اخلاقی دباؤ بھی ہوتا ہے،
تو وہ ایسے فیصلے کرنے سے ہچکچاتی ہیں جس سے کوئی غریب آدمی یا کوئی عام طبقہ جو ہے زیادہ متاثر ہو. لیکن یہ نگران حکومت آپ اندازہ کریں کہ ابھی صرف اور صرف آئے اسے جمعہ 8 دن ہو چکے ہیں لیکن 2 دفعہ قیمتیں بڑھائی جا چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اتنی بے دردی کے ساتھ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ اس کو ذرا بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ کوئی عام آدمی جو ہے اس سے کتنا زیادہ متاثر ہو رہا ہے, کس طرح سے غریب آدمی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کمائے گا. اور ابھی تک پچھلے 1 ہفتے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم اجلاس پر اجلاس بلا رہے ہیں, لیکن کوئی بھی فیصلہ, کوئی بھی ایسی چیز ابھی تک سامنے نہیں آ سکی, کنکریٹ قسم کا کوئی بھی ٹھوس فیصلہ نہیں آ سکا جس سے یہ ظاہر ہو کہ غریب آدمی کو ریلیف دیا جا رہا ہے. اس وقت کی تمام تر صورتحال کی ذمہ داری جو ہے یہ ہمارے مقتدر جو حلقے ہیں ان کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. ان کو چاہیے کہ فوری طور پر اس سے جو ایک گرداب ہے, اس وقت جو معاشی جو ہے دیگر صورتحال ہے, اس سے فوری طور پر نکالنے کے لیے ہر صورت میں اگلے الیکشن میں جایا جانا ضروری ہے. آج آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے باقاعدہ طور پر وہ 10-12 دن وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے 14 دسمبر کا پہلے اعلان کیا, اب انہوں نے 30 جو نومبر ہے اس کا اعلان کر دیا کہ حلقہ بندیاں جو ہیں اس ڈیٹ سے پہلے ہو جائیں. اس کا مطلب ہے کہ بہرحال اگلے چند ہی دنوں میں اس حوالے سے کچھ ٹھوس اطلاعات مجھے ضرور ہیں کہ آنے والے دنوں میں الیکشنز کی جو ہے وہ فائنل ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی جائے گی, کیونکہ اس وقت عوام کو انگیج کیا جانا بہت ضروری ہے. عوام کے پاس جو ہے وہ سیاستدان جب جائیں گے تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا بھلا ضرور ہوگا, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بہتری کی صورت ضرور نکلے گی, کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ پھر بھی کوشش اسی میں لگا رہتا ہے کہ ہر دوسرے بندے کو وہ راضی کرے کیونکہ اس نے ووٹ لینا ہوتا ہے. اور جب اس طرح کے ایک انتخابی ایک عمل جو ہے وہ چل پڑتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک قسم کا ان کا ذہن بھی بدل جاتا ہے, ان کی رائے بھی بدل جاتی ہے. لیکن اس وقت جو ایک مکمل طور پر ایک مہم چل رہی ہے, جو ایک مہنگائی کی لہر اس وقت جو ہے عام آدمی جو فیس کر رہا ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے کہ عوام کو انگیج کیا جائے اور عوام کو اعتماد میں لیا جائے, نہ کہ یہ نہیں کہ ہر 10-15 دن کے بعد قیمتیں جو ہیں وہ اضافہ ہو جائے. آپ اندازہ کریں کہ غریب آدمی جو ہے وہ اس وقت اگر 2-2 کلو آٹے کے لیے اس طرح سے وہ جسے کہتے ہیں ذلیل ہو رہا ہوگا, اب 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے وہ در بدر کے دھکے کھا رہا ہوگا, تو پھر وہ کیا کرے گا. یہ تمام کی تمام جو صورتحال ہے یہ انتہائی الارمنگ ہے اور اس میں سے جتنی جلدی ہو سکے نکلنا چاہیے, ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور ملک کا بہت عظیم ترین نقصان ہوگا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.